بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا لطیف کی بے شمار برکتوں میں سے ایک وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد 66 مرتبہ پڑھ لیں، آپ کی ہر قسم کی پریشانی ختم۔ صرف چند دنوں میں، چاہے وہ پریشانی شادی کی ہو یا اچھے مستقبل کی، اول و آخر درود پاک پڑھ لیں۔ الخالق کو یعنی کہ پیدا کرنے والا، اس وظیفہ کو رات کو وقت پڑھنے سے دل منور اور چہرہ روشن ہو جاتا ہے، جملہ امور میں غیبی مدد و نصرت حاصل ہوتی ہے۔ اس کا ذکر کرنے والا اپنے نفس میں اپنے نور قلب کے موافق اللہ تعالیٰ کا جلوہ اجمالاً و تفصیلاً ظاہراً و باطنی طور پر محسوس کرتا ہے۔ اس وظیفے کو 5000 مرتبہ پڑھنے سے گمشدہ مال یا بچہ مل جائے گا، اس طرح طویل عرصے سے غائب شخص یا کوئی چیز بھی مل جائے گی۔ اول و آخر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس کا ورد 100 مرتبہ روزانہ کریں۔ اس وظیفہ کو حسب ضرورت 11 دن، 30 دن یا اس سے بھی زیادہ عرصہ کے لیے جاری رکھ سکتے ہیں۔ پوری سورۃ مزمل کشاشِ رزق کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ ایک چلہ یعنی 40 دن تک ہر روز مقررہ وقت پر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر پھر 11 مرتبہ یا مغنی پڑھیں، پھر 11 مرتبہ سورۃ مزمل، آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جس عمل کو کرے گا اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی طرح طرح سے امداد فرمائے گا۔ جو شخص عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کے دن اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے میں خوب زیادہ فراغی اور کشادگی کرے گا، یعنی زیادہ کھانا تیار کرا کر خوب پیٹ بھر کر کھلائے گا، اللہ تعالیٰ سال بھر تک اس کے رزق میں وسعت اور خیر اور برکت عطا فرمائے گا۔ ناظرین، سورۃ یاسین جو شخص اس سورت کا فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھتا رہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ کشاشِ رزق و تسخیر عزت و برکت کے لیے مرجب ہے۔ خاص طور پر اس سورت کو 7 مہینوں کے ساتھ پڑھنا بہت ہی مرجب ہے۔ حفاظت کے لیے ہاتھ، ٹانگ، پیر، کان اور آنکھ کی معذوری سے بچنے کے لیے نماز فجر یا مغرب یا عشاء کے بعد جب بھی آپ کو ٹائم ملے پارہ نمبر 9 سورہ اعراف آیت نمبر 195 بکثرت پڑھیں۔ باوضو حالت میں سونے سے پہلے اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف اور درمیان میں ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھ لیں۔ جب آپ یہ تسبیح پڑھ لیں گے تو اسی وقت ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا مانگیں کہ یا اللہ میری دولت کی اور رزق کی پریشانی کو ختم فرما، میرے لیے ایسا وسیلہ بنا دے کہ میرے پاس بھی دولت اور رزق آ جائے۔ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین دن بھر کے حاجات اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ نماز ظہر کے بعد سورۃ فاتح پارہ 26 پڑھ لیں۔ اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک حج اور عمرہ کی سعادت حاصل نہ کر لے۔ نماز عصر کے بعد سورۃ نبا پارہ نمبر 30 پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ محشر کے دن کی سختی سے حفاظت فرمائیں گے۔ ناظرین، نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ پارہ نمبر 27 پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ غیب سے رزق کا بندوبست فرمائیں گے۔ نہایت مرجب اور بہترین ٹوٹکا ہے۔ ایسے افراد جو رزق یا روزی کی تنگی کا شکار ہیں وہ اس پر ضرور عمل کرائیں، اللہ تعالیٰ غیب سے امداد فرمائیں گے۔ نماز عشاء کے بعد سورۃ ملک پارہ نمبر 29 پڑھ لیں۔ عذاب قبر سے حفاظت اور قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حفاظت کے لیے ہاتھ، ٹانگ، پیر، کان اور آنکھ کی معذوری سے بچنے کے لیے نماز فجر، مغرب یا عشاء کے بعد پارہ نمبر 9 سورۃ اعراف آیت نمبر 195 بکثرت پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مندرجہ بالا امراض سے، بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ جس کا حق دوسرے کے ذمہ آتا ہو اور وہ اس میں ٹال مٹول کرتا ہو تو یا معزل ہو، بکثرت پڑھنے سے وہ اس کا حق ادا کر دے گا۔ آسمانی زمینی آفات، بلیات اور وبائی امراض میں سورۃ مزمل شریف کا ورد جتنا ہو سکے کرنے سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں اور مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔
اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین کل میں ویڈیو نہیں بنا سکا تھا، میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ تمام سے دعاؤں کی اپیل ہے۔ اللہ حافظ۔